دو دلوں کی داستان قسط نمبر 20۔ کیا بات ہے بابا، آپ نے مجھے یوں ایمرجنسی میں گھر بلوایا، سب خیریت ہے؟ ظہیر کو فون کر کے زاہد صاحب نے جلدی گھر واپس آنے کو کہا تھا۔ آج وہ اپنے بچوں کو سب سچ بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ ان کو کہیں اور سے یہ بات پتہ چلتی۔ انہوں نے اسی لیے سب کو خود بتانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے آج تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ میں جانتا ہوں تم سب کے دماغ میں بہت سے سوال گھوم رہے ہوں گے جن کا کوئی نہ تھا۔ اچانک سے ان کی فیملی نکل آئی، یہ بات ضرور تم لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی۔ ہاں، میری فیملی شروع سے ہی تھی، لیکن میں نے کبھی ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا تم سے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کے ذہنوں پر کوئی غلط اثر پڑے۔ تب تم لوگ تھے بھی چھوٹے تو بات کو اس طرح نہ سمجھ سکتے جیسے اب سمجھ سکو گے۔ بابا، ہمیں آپ پر اور ماما پر پورا یقین ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگر پہلے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا اس بارے میں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ بابا، آپ کو اب بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا۔ ظہیر نے ان کی مشکل کم کرنا چاہی۔ بہت شکریہ بیٹا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تم لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تمہیں باہر سے کہیں پتہ چلے اور غلط طریقے سے پتہ چلے۔ اس لیے میں نے تم لوگوں کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج اگر میں اپنوں کے ساتھ نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور تمہاری ماما نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اس بات پر ان تینوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو بابا، پسند کی شادی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ بالکل، پسند کی شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جس طرح اور کن حالات میں ہماری شادی ہوئی شاید وہ وقت غلط تھا۔ تم لوگوں کے نانا ملک یاور ایک بہت بڑے رئیس تھے، بہت ہی سخت مزاج اور ہمیشہ اپنی مرضی چلانے والے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ تم لوگوں کی ماما، ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس لیے جب تمہاری ماما اس دنیا میں آئی تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ میری ماما یعنی تم لوگوں کی نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے لیے وہ اکثر بابا جان سے لڑ جاتی تھی، لیکن بابا جان پر کبھی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ صفیہ کے سامنے ماضی ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور میں یونی پہنچ گئی۔ مجھے یونی کی پڑھائی کے لیے بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور بابا جان کبھی ان کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے مجھے میرے بھائیوں کی وجہ سے یونی جانے کی اجازت مل گئی۔ یونی میں میری ملاقات زاہد سے ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ ماضی کے ورق پلٹ رہی تھی۔ ماضی، وہ سب سے الگ تھلگ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب زاہد اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس کے ایک دم آنے سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اکثر وہ اسے کلاس میں دیکھتا رہتا تھا اور بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ جہاں وہ جاتا وہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ اب اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کی باتوں کو سمجھ نہ پاتی، لیکن اسے محبت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کے بابا کو پتہ چلا تو وہ اسے تو ماریں گے ہی، ساتھ میں زاہد کو بھی نہ چھوڑتے۔ اس لیے وہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتی تھی، لیکن وہ تاکہ اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ جی کام تو تھا، لیکن تم ہاتھ ہی نہیں آتی تو میرا کام کیسے کرو گی؟ وہ اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیتے بولا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ یار غصہ کیوں کر رہی ہو تم؟ میں پسند کرتا ہوں تمہیں اور شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس کے یوں اچانک اظہار سے وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو مجھے، وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے بولا۔ دیکھیے زاہد، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، یہ سب کام کرنے نہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے چلی گئی۔
شادی تو میں تم سے ہی کروں گا بہت جلد۔ وہ اس راستے کو دیکھتے بولا جہاں سے وہ ابھی ابھی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ یونی کے آخری سال میں پہنچ گئے تھے، لیکن زاہد اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے منانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے صفیہ؟ کیوں ہر بار تم مجھے بنا جواب دیے چلی جاتی ہو؟ ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ وہ گھر جانے کے لیے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی جب زاہد آ کر اس سے اونچی آواز میں بولا، دیکھیں زاہد، پلیز میرا تماشا مت بنائیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر بھائی نے آپ کو یوں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ منت کرتے بولی، اچھا ہے ان کو بھی پتہ چل جائے، آخر ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی ہے نا، تو اچھا ہے آج ہی پتہ چل جائے۔ وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے بھائی کا انتظار تھا اسے۔ پلیز زاہد، جائیں یہاں سے پلیز، آپ جانتے نہیں ہیں میرے بابا کو، وہ پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتے، اور اب اگر انہیں اس بات کا پتہ چلا تو وہ جان لے لیں گے، آپ کی بھی اور میری بھی، اور میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی، پلیز جائیں یہاں سے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اس کے، لیکن زاہد نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ کیوں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی مجھے؟ کوئی وضاحت اس بات کی؟ وہ اس کی طرف رو کرتے بولا۔ اس بات پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ نظریں مت چراؤ صفیہ، میں جانتا ہوں اس راستے کا میں اکیلا مسافر نہیں ہوں، تم بھی اسی راستے پر چل رہی ہو، لیکن مجھ سے پیچھے، اور میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں زاہد، ابھی وہ کوئی بات کرتی کہ اس کے بھائی نے بالکل اس کے سامنے آ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تھا۔ اب جانتی تھی کہ اس کا قتل تو پکا ہے، بھلے اس کے بھائی اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اسے اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ بھی سوچ سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بھائی، وہ سکتے کی حالت میں بس اتنا ہی بول پائی۔ اتنے میں ملک دلاور ان دونوں کے پاس آ رکا۔ دونوں کو ایک نظر دیکھتے وہ صفیہ کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے چپ چاپ جانے لگا جب زاہد نے اسے پکارا، دلاور بھائی پلیز صفیہ کو کچھ مت کہیے گا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو بھی آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے، پلیز اس کو کچھ مت کہیے گا۔ آپ کی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں میں، کئی بار اسے بتایا بھی، لیکن اس نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز اسے کچھ مت کہیے گا۔ وہ منت کرتے بولا۔ صفیہ تو اس کی بات سن کر ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کیسے اس نے سارا الزام خود پر لے لیا تھا اور اس کا دامن بچا گیا تھا۔ آنسو بے ساختہ آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، لیکن دلاور اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے صفیہ کو لے کر چلا گیا تھا۔ گھر آ کر بھی اس نے صفیہ کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی، اور صفیہ کو ڈر اور خوف سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ یونی بھی نہیں گئی تھی۔ وہ کچن میں کھانا لینے جا رہی تھی جب بابا کے کمرے سے اونچی اونچی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہماری بہن بہت چھوٹی ہے بابا، اور وہ چودھریوں کا لڑکا اس سے بہت بڑا ہے۔ بابا، وہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے، آپ کیسے صفیہ کا رشتہ اس سے کر سکتے ہیں؟ دونوں بھائی بہن کے حق میں اپنے بابا سے لڑ رہے تھے۔ ماں الگ رو رہی تھی۔ بس دلاور، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، صفیہ کی شادی وہیں ہوگی۔ آج تک اس لڑکی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، الٹا بوجھ بن کر ہمارے سروں پر مسلط ہوئی ہے۔ خوش رہے گی وہ وہاں، اس سے شادی سے ہمیں بہت فائدہ ہے۔ چودھری اپنی نہر والی زمین ہمیں دینے کو تیار ہیں، اس کے بدلے۔ ملک یاور کی بات سن کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ بابا، آپ نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا؟ دلاور کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ بس دلاور، ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا، اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، جاؤ یہاں سے اب۔ وہ بے بسی سے باپ کو دیکھتے کمرے سے باہر آئے تو سامنے صفیہ کو روتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ہر بات جان گئی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور
اور اونتے منہ بیڈ پر لیٹتے رونے لگی۔ اس وقت اسے زاہد شدت سے یاد آیا تھا، کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، لیکن جب بابا نے فیصلہ کر دیا تھا تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ بابا نے اس کا یونہی جانا بند کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی زاہد سے مل نہیں سکتی تھی۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب اس کا بھائی اس کے پاس آیا۔ چلو صفیہ، مارکیٹ جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہے۔ جی بھائی، میں چادر لے لوں۔ وہ الماری سے چادر لینے لگی جب اسے دلاور نے جلدی کرنے کو بولا۔ وہ بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں عجلت میں دیکھ کر صفیہ کو بھی حیرانگی ہوئی، لیکن سر جھٹکتے وہ بھی باہر چل دی۔ ابھی وہ آدھے راستے تک ہی پہنچے تھے جب دلاور نے گاڑی کورٹ کی طرف موڑ دی۔ بھائی، یہ تو مارکیٹ کا راستہ نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انجان راستے کو دیکھ کر بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا گڑیا، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کورٹ میں موجود تھے۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا نکاح زاہد سے ہوا تھا۔ زاہد، میں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ جاتے ہوئے دلاور نے زاہد کو گلے لگاتے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ دلاور بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بھائی، لیکن بابا کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ اب جا کر ہوش میں آئی تھی۔ اس کی فکر مت کرو تم، میں سنبھال لوں گا، لیکن مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ تمہاری زندگی یوں برباد ہو۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا۔ زاہد کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہارا مجھ سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ تم میری جان ہو صفیہ، کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ تمہارا یہ بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ اسے سینے سے لگاتے بولا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ زاہد کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ زاہد کو بھی دلاور نے فون کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر وہ واقعی میں صفیہ سے محبت کرتا ہے تو آج ہی اس سے کورٹ میرج کرنا ہوگی۔ زاہد سب سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن صفیہ اس کی محبت تھی تو کیسے نہ جاتا اس کے پاس، اس لیے بنا کسی کو بتائے وہ کورٹ چلا گیا تھا۔ اب گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہونا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف دلاور نے گھر جا کر بتایا تھا کہ اس نے صفیہ کی شادی اپنے دوست سے کر دی ہے، تو گھر میں ایک کہرام مچ گیا تھا، لیکن ملک یاور کچھ نہ کر پایا تھا، لیکن چودھریوں نے خوب ان کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ جب زاہد اور صفیہ گھر پہنچے تو سب لانچ میں بیٹھے تھے۔ زاہد کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر سب ہی شاکڈ رہ گئے تھے۔ یہ کون ہے زاہد؟ نہ جان نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان، یہ میری بیوی ہے، ہم نے شادی کر لی ہے۔ زاہد کی بات نے سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ صدام صاحب ہوش میں آتے بولے۔ بابا جان، یہ محبت ہے میری، شادی کی ہے ہم نے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ زاہد نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ صدام کے بیٹے نے ملکوں کی بیٹی سے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھی، جس کی وجہ سے صدام صاحب نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ بابا، آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے اور آپ دونوں نے ماموں کی رضامندی سے شادی کی تھی۔ بابا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ کے بابا جان کو آپ کی پوری بات سننی چاہیے تھی۔ کچھ توقف کے بعد زاہد بولا تو ایزل اور لمس نے بھی تائید کی۔ بالکل بابا، آپ دونوں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ آپ دونوں دنیا کے بیسٹ پیرنٹس ہیں۔ وہ تینوں ان کے گلے لگتے بولے تو انہوں نے بھی ان تینوں کو سینے میں پہنچ دیا۔ میں جانتا تھا ہمارے بچے ہمیں ضرور سمجھیں گے۔ وہ صفیہ کو دیکھتے بولے۔ اللہ میرے بچوں کی لمبی عمر کرے، آمین۔ وہ چاروں کو دیکھتے نم آنکھوں سے بولی تو زاہد نے ان کا ماتھا چومتے آمین کہا تھا۔